حضرت بلال پاک رنگ مبارک کالا شریف لیکن اندر بڑا ہی سونا شریف ہے. خریدنے کون گئے؟ صدیق اکبر. امیہ کہتا ہے او ابو بکر کیا ہے اس بلال میں؟ آپ نے فرمایا امیہ تو رنگ دیکھ رہا ہے میں دل دیکھ رہا ہوں. وہ کہتا کیا ہے؟ بلال کے سینے میں وہ دل ہے جو ٹوٹ کے اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے. بیچ دے. انہیں کہا ایک چٹا گورا ہٹا کٹا ماہر فن غلام ساتھ 5 اوقیہ سونا. 5 اوقیہ 32 تولہ بنتا ہے ہمارا. 4,47,000 روپے آج کا ریٹ ہے. اس حساب سے 1 کروڑ روپیہ بنتا ہے. صدیق اکبر نے دے کے حضرت بلال خریدے. جب خرید کے تھوڑا سا آگے چلے اس کا مطلب ہے سودا ڈن ہے. خریدنے والے کو اعتراض نہیں. امیہ بولا, اس نے کہا ابو بکر میں نے تو سمجھا تھا آج مکے کا سب سے بڑا تاجر آ رہا ہے, سودا تاجروں والا ہوگا, وہ اتنا گھاٹے کا سودا کر کے جا رہے ہیں. حضرت صدیق اکبر رک گئے. فرمایا امیہ کیا ہوا؟ اس نے کہا میں نے تو 5 اس لیے مانگے تھے, ابو بکر آ رہے ہیں, تاجر ہے, کچھ بحث ہوگی. 4.5, 4.5, 4.25, 4, 4.5, 3.5, 3.5, 3, 3.5, 2.5, 2.25, 2, 2.25, 1.5, 1.1, 1. کس پہ سودا ہوتا ہے؟ میں نے 5 مانگے, 5 نکال کے دے دیے. اتنا گھاٹے کا سودا. فرمایا ابو بکر نے نہ کبھی گھاٹے کا سودا کیا ہے نہ کرے گا. امیہ گھاٹے کا سودا تو کر گیا اور تجھے پتہ ہی نہیں بلال ہے کیا, اور تو نے 5 مانگے ہیں اور 100 مانگتا میں نے وہ بھی دے دینے تھے. کیونکہ تو رنگ دیکھ رہا ہے میں دل دیکھ رہا ہوں. اسی لیے تو حضرت سلطان باہو نے کہا تھا, فرمایا دل کالے کولو منہ کالا جنگا, دل کالے کولو منہ کالا جنگا, دل کالے کولو منہ کالا چنگا, جے کوئی رمز پچھانے. اور حضرت ایک شان بلال پاک رضی اللہ تعالیٰ انشاءاللہ قبلہ پیر صاحب تشریف فرمائیں. سخی پاک کا مدار عباس وہ ہم نے اپنی آنکھوں سے بھی انشاءاللہ دیکھنی ہے. جب ہم نے نبی کریم علیہ السلام کی معیت میں چلنا ہے نا جنت کو, ایک ہم نے اپنی آنکھوں سے بھی دیکھنی ہے. کیا؟ سارے گورے پیچھے, سارے گورے, سارے بلال آگے, سارے گورے پیچھے, کشمیر والے پیچھے, کے پی کے والے پیچھے, ترکی والے پیچھے, باکو والے پیچھے, سب پیچھے. چٹی پٹی ہے نا, ہم پنجاب والے اور سندھ والے مکس ہیں جی. سارے پیچھے, حضرت بلال اگے, کیونکہ نبی کریم علیہ السلام کی مبارک سواری کی رسی حضرت بلال نے پکڑ رکھی. دل کالے کولو منہ کالا جنگا. اس لیے تو اقبال نے کہا تھا یہ مال و دولت دنیا یہ رشتہ ہو پہ بتانے وہم و گما لائے لائے. جنت میں بڑا بڑا کچھ ہے, پورے ہے, نہریں ہیں, باغات ہے, محلات ہے, بڑا بڑا کچھ ہے. لیکن میں کہتا ہوں حضرت صاحب 2 جنت کی نعمتوں کا کیا کہنا ہے. ایک اللہ کا دیدار, دوسرا حضور کا ساتھ. حضرت صاحب ہاں میں آ رہا ہوں جی. ایک اللہ کا دیدار, دوسرا حضور کا ساتھ. وہ اتنی حضرت جی بڑی نعمت ہیں. لیکن وہ سب معراج میں تو حضرت ہم نے تو حضرت سے یہی سبق سنا ہے, وہ آئی جنتی حوروں کی سردار, جنتی حوروں کے جرمٹ, محبوب اپنی رحمت میں سے کچھ عطا فرمائے. فرمایا جا پھر تینوں اپنا بلال دے چھڑیا, جا پھر تجھے اپنا وہ رہی جنتی حوروں کی سردار. منوان تو نہیں ہے لیکن میں ویسے کہہ رہا ہوں, ہو سکتا ہے اس نے عرض کیا ہو. سونے محبوب ابو بکر ہیں, عمر ہیں, عثمان ہیں, علی ہیں, طلحہ ہیں, زبیر ہیں, صہیب رومی ہیں, مصعب بن عمیر ہیں, ابو ذر ہیں, مقداد ہیں, عبد الرحمن ابن عوف ہیں, طلحہ ہیں, زبیر ہیں, سعد بن ابی وقاص ہیں. اتنے سونے سونے صحابی, تو میرے لیے حبشہ کا بلال ہی رہ گیا. فرمایا اپنے حسن پہ اتنا مان نہ کر, میں نے تو بھی اپنے بلال سے پوچھا ہی نہیں اسے بھی کوئی حور چاہیے کہ نہیں. اور میں کہتا ہوں پھر حضرت صاحب اس کو اور سونا کر کے ادا کیا اقبال نے. پھر اقبال بولا حضرت, اور اقبال کیا کہتا ہے, تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں, میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں. اور سارے شعر سونے, لیکن کمال یہ جنت مبارک
رہے زاہدوں کو کہ میں آپ کا سامنا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں۔ اور پتر یہ سامنے لائٹ لگی ہے، چھوٹی سی لائٹ ہے، میرے خیال سے ہم 1 منٹ اس کو متواتر نہیں دیکھ سکتے، یہ تھوڑی دیر دیکھا ہے، اب مجھے نہیں نظر آ رہا سامنے، لیکن لکھا ہے جب جنت میں دیدار ہوگا، جب جنت میں دیدار ہوگا تو لکھا ہے اس دیدار کی کیفیت یہ ہوگی کہ وہ شاہ کس طرح اللہ کے دیدار میں محو ہوں گے، 500 سال کا عرصہ گزر جائے گا، کوئی آنکھ بھی نہیں جھپکے گا، 500 سال کا عرصہ گزر جائے گا، کوئی آنکھ بھی نہیں جھپکے گا۔ جنت کی نعمتوں میں نعمت اللہ کا دیدار، پھر حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ۔ یہ حضرت صاحب 40 سال بابا فرید رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے میں مرید ہونے کے لیے حضرت خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں گئے، کہتے علماء ہوں تو زبان قابو میں رکھو، انہوں پتہ لگ جانا تو کنا کا پڑھے ہیں، بھائی ظاہر ہے ہر بندہ اپنے فن کا ماہر ہوتا ہے، بادشاہ کے دربار میں جائے تو سر کنٹرول میں رکھنا، لیکن اللہ والوں کے پاس جائے تو پھر خیال کنٹرول میں رکھنا۔ بابا صاحب کہتے جب میں پہنچا نا حضرت خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں، آپ ایک خشک تنے سے ٹیک لگا کے نا آنکھیں بند کیے بیٹھے تھے، کہتے بیٹھ میں گیا لیکن دل میں خیال آیا فرید ٹائم ہی ضائع کیا، کیسا ولی ہے، درخت سے ٹیک لگائے درخت خشک رہ جائے، ٹائم ہی ضائع کیا، چل اب بیٹھ گیا بیٹھا رہے، بس چلتے ہیں پاک پتن شریف واپس۔ حضرت خواجہ غریب نواز نے خیال پکڑ لیا، بابا صاحب فرماتے ہیں حضرت خواجہ غریب نواز نے خشک لکڑی پہ نگاہ ڈالی، وہ سرسبز و شاداب ہو گئی، پتے آگے پھل پڑ گئے، کہتے پھر نگاہ ڈالی، پھر خشک کر دیا، کہتے پھر نگاہ ڈالی، سرسبز و شاداب کر دیا، کہتے پھر نگاہ ڈالی، خشک کر دیا، پھر نگاہ ڈالی، سرسبز و شاداب کر دیا، پھر نگاہ ڈالی، خشک، کہتے 3 بار اس کو ہرا کیا اور چوتھی بار پھر خشک کر دیا، کہتے پھر مجھے مخاطب کر کے فرمانے لگے او فرید، اوے تو فقیری کرنے آیا ہے کہ رب سے لڑائی لینے آیا ہے؟ وہ تو انداز بندگی سیکھنے آیا ہے کہ رب سے لڑائی لینے آیا ہے؟ بابا صاحب کہتے میں نے عرض کی حضرت خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں، حضور اس میں لڑائی کیا ہوئی؟ فرمانے لگے تو بیٹھا سوچ رہا ہے یہ کیسا ولی ہے، درخت سے ٹیک لگائے درخت خشک رہ جا، دیکھ میرے رب نے مجھے اتنی طاقت دی ہے، میں نے 1 نہیں 3 بار خشک درخت کو ہرا کیا ہے، لیکن فرید کمال خشک درخت کو ہرا کر دینا نہیں ہے، کمال اس کی رضا پہ راضی ہو جانا ہے، اس کی مرضی ہے کہ خشک ہی رہے، اس لیے میں نے بھی اس کو خشک ہی چھوڑا ہوا۔ میں شاہ صاحب کی بارگاہ میں نا حاضر ہوا، بعض دفعہ بندے کا بڑا دل دکھا ہوتا ہے، سید کا بھی دل دکھا ہوا تھا، پتہ نہیں حضرت نے کیمرے میں دیکھا کیسے پتہ چلا، میں گیا باہر تشریف لے آئے، سینہ عطا فرمایا، میرا ماتھا چوم کے نہ فرمان لگے مصباحی صاحب اچھا ہوا آپ آ گئے، اور رو پڑے حضرت۔ اب مجھے نہیں پتا شاہ صاحب کیوں رو رہے ہیں، لیکن اتنا درد کو 1.5 آنسو میرے بھی گری پڑے، بہرحال کفیت سنبھلی، لے گئے، بڑا اچھا کھانا کھلایا، میں بے وقوف کا بے وقوف، میں نے پھر درد چھیڑ دیا، میں نے عرض کی حضور رو کیوں رہے تھے؟ پھر رو پڑے، کہنے لگے مصباحی صاحب آج اخیر ہی ہو گئی۔ میں حضور ہوا کیا؟ کہنے لگے ایک بندہ آٹے کا پیڑا لے کے آ گیا، مجھے آ کے کہتا ہے شاہ جی دم کر دیں، میں نے پوچھا وجہ کیا ہے، مقصد کیا ہے، مدعا کیا ہے، تو کہنے لگا شاہ جی میری مجھ نہیں ملتی پئی تو میں نے آٹا دم کر دے۔ حضرت پھر چیخ نکلی، میری بھی نکلوائی ساتھ، اور بار بار روتے جاتے تھے اور ساتھ فرماتے تھے مصباحی صاحب خانقاہوں اور آستانوں پہ کیا برا وقت آیا ہے، جہاں کبھی لوگ رب سے ملنے کے لیے آیا کرتے تھے اب لوگ وہاں پیسے ملوانے کے لیے آتے ہیں۔ فرمانے لگے اگر ابا جی نے نہ بٹھایا ہوتا تو آج یہ جبہ یہ کبہ سارا کچھ اتار تھا اور میں بھی بلے شاہ کا سنگی بن جاتا، چل بلیا اتھے ہی چلیے جتھے سارے ہی اندے، نہ کو ساڑی ذات پچھانے نہ کو سانو ملے۔ پتر اللہ آپ کو سلامت رکھے، سخی کا مزار ہے، پتر اللہ دی طرف آؤ، خدا کی قسم ہے سمندر ٹھاٹھے مار رہا ہے، وحدت کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا ہے، لینے والا کوئی نہیں،
लेने वाला आओ, हो सकता है, लेकिन आ जाओ ठाठे। वो सुन्नियों को तो अल्लाह ने दाढ़ी बड़े अता फरमाए। आपके बिल्कुल पास हजरत एक और समंदर ठाठे मार रहा है, हजरत सच्चल सर मस्त हजरत एक वखरा महफा नहीं थे अगे टुर जो हजरत शाह अब्दुल लतीफ भोटाई हजरत एक और महफा। अल्लाह ने तो दिया ही बड़ा है, लेकिन लेने वाला और साहब एंज होंगे बाबा लाहौरी शाह। और जज़ब था, बड़ा कामिल जज़ब था हजरत। हजरत ना ऐसे बैठते थे, कभी किसी ने हजरत को जमीन पे बैठे हजरत इंज बंद अखां बंद अखां बस मालक वाल ध्यान ते अखां बंद। वो हजरत के बाद जो हुए ना, हजरत के जो खलीफा, ठीक है, वो हमारे पास एक इलाका है अग्गो की हजरत, उधर के रहने वाले थे, जवान आदमी थे हजरत। वो बस कहीं दिल लगा बैठे हजरत, जवानी थी और जिसे दिल लगाया वो हिंदू घराना था हजरत। अब को मुसलमान हो तो चले बंदा पीर साहब का, को कुरैशी साहब का, कुछ हसान भाई का तरला डरे, चलो हजरत को राल के नकाह कराइए। वो हो ही कुछ नहीं सकता था। उसको भी वो किसी ने कहा कि बाबा लाहौरी शाह टुर जा, और उनका नाम है साईं जलाल, हजरत के साथ ही उनका भी मिलान है। साईं जलाल बाबा लाहौरी शाह आ गए। बाबा लाहौरी शाह बैठे थे, जज़ब की कैफियत, लोग बैठे हैं। बाबा साईं जलाल थोड़ा सा ना पीछे बैठ गए, हजरत का जज़ब कम हुआ, आंखें खुली, देखा बंदा बैठा है, उसको इशारा किया करीब आ, थोड़ा करीब आ गया, पूछा कैसे आना हुआ, उसने सारा बता दिया, जी वो लड़की है, वो हिंदू है, मैं मुसलमान हूँ, तो कुछ करें। और फरमाया तुझे शर्म नहीं आती, तुझे कोई पास नहीं नबी अलैहि सलाम की निस्बत का, जा दफा हो जाए इधर से। वो भी नहीं गया। हजरत ने आंखें बंद कर ली, फिर आंखें खोली, बंदा बैठा है, उसको इशारा किया, वो और करीब आ गया। हजरत का वही सवाल, उसका वही जवाब, हजरत का भी वही जवाब, वो फिर नहीं गया। तीसरी बार फिर आंखें खोली, बंदा बैठा है, उसको इशारा किया, वो बिल्कुल ही सामने आ गया। हजरत का वही सवाल, उसका भी वही जवाब, लेकिन हजरत ने वो जवाब नहीं दिया। पहले उसको दाएं हाथ का थप्पड़ मारा, अभी वो सीधा नहीं हुआ था तो बाएं का भी जड़ दिया। वो जैसे हजरत बैठे थे ना, वो भी वैसे ही बैठ गया, ना परी रही ना जुनू रहा। जैसे हजरत थे वो भी वैसे बैठ गया। रात को पुत्र घर ना आया, सारे घर में वो, लेकिन समझ ही ना आए। सुबह हुई, वो गए, वो किसी ने कहा कि कह रहा था कि बाबा लाहौरी शाह जाना है, तो कहीं वहां ना हो, वादा चला गया। वो हमारी पंजाबी में कहते हैं कि पुत्र कंडू पछाने जाता है, पुत्र पिछू ही पछाण करता है। अब उसने पहचान लिया मेरा ही पुत्र है, उसने जाके ना वो कंधे पे हाथ रख के कहा, ओए जलाल चल घर, माँ इंतजार कर रही है। ये तो बहुत बड़ा मैखाना है, बाबे लाहौरी शाह के मैखाने की सुन रहे, ये तो गिलानी मैखाना है, ये तो सखी मैखाना है। कुर्बान जाओ, लेने वाले ही बेच जाओ। पूछे फरमाया, ओ जलाल चल, क्या बैठा है घर, माँ इंतजार कर रही है। उसने पीछे देखे कहा, उसने कहा कौन जलाल? उसने कहा तू जलाल। उसने कहा जब पहली चपेट, पहला थप्पड़ मारा था ना बाबे ने, तो लड़की निकाल दी, जब दूसरा मारा जलाल भी निकाल दिया। ना परी रही ना जुनू, ना परी रही ना जुनू रहा, ना कि मैं रहा ना कि तू रहा। लेकिन को कढ़ाने वाला भी तो आए। ये तो पूछते हैं अमीर होने वाले वजीफे, ये पूछते हैं अमीर होने वाले। वो चले हो, जे सानू अमीर होने वाले वजीफे आंदे होंदे ते तुहाडे कोलों कानू लैंदे, तुहानू कहंदे चलो जा आपे वजीफा पढ़ लगा। और लोग और नहीं पता। अल्लाह की तरफ आओ, नबी करीम अलैहिस्सलाम। पुत्र लड़ो अपने आप से, समझाओ, जंग करो। पुत्र एवं ही अल्लाह, मैं बस एंड करने लगा हूँ। जो है भाई माशाल्लाह बड़ा सोना पढ़ते हैं, मैं एंड करने लगा हूँ। पुत्र समझाओ अपने आप। अल्लाह आपको बड़ी बड़ी लंबी, मैं कहता हूँ अगर 70 साल हमारी बिलफर्ज उम्र हुई तो पुत्र 35 साल तो 100 के कढ़ने हैं, 35 बच्चे बाकी, 35 के लिए सारा कुछ कर रहे हैं। 80 साल हुई तो 40 साल 100 के गुजरने हैं, फिर सारा कुछ 40 के लिए।
وہ چلیا جنت کی بات تو علیحدہ رہنے دے، قیامت کا ایک دن 50,000 سال کا ہے، 40 سال کے لیے کیا کر یہ بالکل اور حضرت ہم سے نا بیلنس نہیں ہوا. قرآن نے کہا تھا بیلنس رکھنا. یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم واولادکم عن ذکر اللہ. بیلنس رکھنا. ہم سے بیلنس اللہ نے اجازت دی محبتوں کی. اللہ نے خود کہا کل ان کان آباؤکم، کرو اپنے دادا دادی سے محبت، کرو اپنے نانا نانی سے محبت، وابناؤکم، کرو اپنے پتر سے محبت، اجازت ہے، واخوانکم، کرو اپنے بھائی سے محبت، اجازت ہے. اور میں کہتا ہوں حضرت دیکھو کیسے مضامین ابل رہے ہیں قرآن کریم، لیکن ہم سٹیجوں پہ یہ مضمون لاتے ہی نہیں. اللہ ان کو ضرورت ہے ان مضمون. حضرت صاحب پورا پاکستان، بلوچستان، سندھ، کے پی کے، پنجاب، کشمیر، گلگت بلتستان، سب نے ایک کی ذہن بنا لیا ہے کہ بھرا کی یہ شریک. اب پتہ نہیں آپ کیا بولتے ہیں، بھرا کی یہ شریک. قصور بی بی دا نہیں پترا، قصور تیرا تھے، ہنسی نہیں بندے رہے. سر تھا تو 3 دن پہلے نا انتقال ہونے سے 3 دن پہلے ابو جی کے ہوش جاتے رہے. ابو جی کو کسی کا نہیں پتا تھا. میں صرف اکلا پتر ہوں، شادی کے 17 سال بعد پیدا ہوا، لیکن ابو جی کو میں یاد ہے. حضرت صاحب سخی پاک کے دربار پہ اتنا سونا رشتہ ہے بھائی. میرے ابو صرف 2 لوگوں کو آواز دیتے تھے. کیا؟ ایک بے امی، اور بھائی کا نام تھا محمد حسین. تو سارے نا اس کو بگاڑ کے کہتے تھے سینا. ایک کی پتر صرف، میرا نام نہیں ابو جی نے کبھی بھی، 2 نام لیتے تھے، بے سینا، چھوٹا برا. میں بڑا رویا، کہا یار ساری عمر لڑتے رہے دو یہاں پر. لیکن حضرت تو محبت کڈی تو نہیں نہ جانتی. تو ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں سوٹا مارنے سے پانی دو نہیں ہوتا. بھائی ہے وہ، بھائی ہے. لیکن ہوا کیا، ساری قوم نے ایک ہی ذہن بنا لیا. وہ جی دیکھو جی یوسف علیہ السلام نے پراوان کی کیتا. وہ بھائی تجھے کس نے کہا کہ تو بھی ویسے ہی کر. ہم نے تو حضرت یوسف کے بھائیوں کو دیکھنا ہی نہیں. ہم نے تو جب دیکھنا ہے بھائی حسن کو دیکھنا ہے، بھائی حسین کو دیکھنا ہے. آپ کو کس نے کہا؟ آپ کو کہا ہے؟ حضور نے تو فرمایا 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں، اپنی اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں. آپ کو کس نے کہا ہے کیا پڑھ ان کے بھائی ہیں؟ ہم نے تو حضرت حسن پاک کو دیکھنا ہے. اور وہ شکر رنجی کی وجہ سے آپس میں گفتگو. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں حضرت پاک حسین کی بارگاہ میں آیا. عرض کی حسین بادشاہ آپ چھوٹے ہیں، حسن بیر بڑے ہیں، آپ چلیں بسم اللہ کریں، چل کے ابتدا کریں، وہ بڑے ہیں. حضرت حسین پاک فرمانے لگے ابو ہریرہ مفہوم حدیث منو ان نہیں، نانا جان کے صحابی ہو، آنا مانے رکھتا ہے لیکن میں نے نہیں جانا. پوچھا حسین بادشاہ کیوں؟ فرمایا نانا پاک نے فرمایا ہے 2 بھائیوں میں کو بات ہو جائے، جو پہلے منانے جائے گا جنت میں بھی پہلے جائے گا. جو پہلے منانے جائے گا جنت میں بھی. اگر میں پہلے چلا گیا تو نانا پاک کے فرمان کے مطابق جنت میں پہلے میں جاؤں گا. حسین سے نہیں برداشت ہوگا حسین چھوٹا ہو کے جنت میں پہلے جائے، حسن بڑا ہو کے بعد میں آئے. تو چلیو یہ مزاج رکھنا ہے. ہم نے تو نہیں حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو دیکھنا، ہم نے یہ مزاج رکھنا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے میں حضرت حسن پاک کی بارگاہ میں جا کے ساری بات سنا دی. میں بادشاہ ہوں، دسو کی کرنا ہے. فرماتے حضرت حسن پاک اٹھ کر فرمایا صدق اخی، اور میرے ویر نے سچ آکھیا، چل میں ہی پہل کر لینا. نا ویر ہے پیار. اور حسان بھائی